اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، زکوٰۃ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کل ہم نے پڑھی، آج ہم زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے اہم اور بنیادی مسائل سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اسے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شرائط زکوٰۃ، نمبر 2 اموال زکوٰۃ، نمبر 3 نصاب زکوٰۃ اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ۔ پہلے ان کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے۔ شرائط زکوٰۃ یعنی کون کون سی شرط لاگو ہوگی کہ جس کے پورا ہونے پر زکوٰۃ انسان پہ واجب ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے اموال زکوٰۃ، یعنی وہ کون سا مال ہوگا کہ جس پر زکوٰۃ کا حکم لگایا جائے گا۔ تیسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہوگی۔ چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ، کہ اسے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا۔ یہ 4 کیٹیگریاں ہیں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے باب میں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ چلتے ہیں ہم پہلی کیٹیگری کی طرف، شرائط زکوٰۃ۔ ناظرین حاضرین، بڑی توجہ کا طلبگار ہوں۔ شرائط زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، کون کون سی؟ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ ظاہر ہے مسلمان ہوگا تبھی اس پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ غیر مسلم تو بڑے بڑے خیرات نکالتے ہیں، ان کی خیرات کا حکم یہاں نہیں لگایا جائے گا۔ یہ بندہ مومن پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد مومن بھی ہو، کلمہ گو بھی ہو، اور پھر بالغ بھی ہو۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو، دوسرا پھر بالغ ہو، تیسرا پھر صاحب عقل ہو، چوتھا پھر آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، پانچواں پھر مالک نصاب ہو، کہ جتنی شریعت نے مقدار مقرر کی ہے اتنی مقدار کا وہ مالک بھی ہو، چھٹا مال پر پھر اپنا قبضہ ہو کہ ذاتی مال ہو، 7 نصاب قرض اور ادھار سے فارغ ہو، قرض اور ادھار سے فارغ ہو۔ نمبر 8 نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے فارغ ہو۔ نمبر 9 مال نامی ہو، یعنی سونا چاندی کرنسی مال تجارت، انہیں مال نامی کہا جاتا ہے، یہ ہو۔ نمبر 10 اسلامی حساب سے سال گزرنا اس پر۔ یہ 10 شرائط زکوٰۃ کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا، مال پر قبضہ ہو، نصاب جو ہے وہ قرض اور ادھار سے فارغ ہو، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، مال نامی ہو یعنی سونا چاندی کرنسی تجارت کا مال وغیرہ، اور اسلامی حساب سے اس مال پر پڑے ہوئے مال پر پورا سال بھی گزرا ہو۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی شرائط زکوٰۃ۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی اموال زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مال کون کون سا ہے۔ اس کے اندر پھر علماء نے اموال زکوٰۃ کے اندر پھر 4 کیٹیگریاں بنائی ہیں حدیث کی روشنی میں۔ ایک ہے جی سونا، دوسری ہے چاندی، تیسری ہے کرنسی، پرائز بانڈ، روپیہ، پیسہ وغیرہ وغیرہ، جس ملک کی بھی کرنسی ہے، پرائز بانڈ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ نمبر 4 مال تجارت، ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔
یہ یاد رکھیے گا، اموال زکوٰۃ کتنے ہیں جی؟ 4۔ ایک ہے سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ وغیرہ، اور مال تجارت۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اموال زکوٰۃ، سونا، چاندی، یہ دو جو مال ہے، اموال ہے، سونا اور چاندی، چاہے یہ دونوں چیزیں خام ڈلی کی صورت میں یعنی اینٹ کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اکثر دو سوال کرتے ہیں جناب ہماری عورت کے پاس اتنا سونا ہے اور وہ اسے پہنتی ہے، وہ استعمال میں لاتی ہے، تو کیا استعمال شدہ جو سونا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ تو جی ہاں، سونا اور چاندی یہ اصل زکوٰۃ ہے، اصل مال ہے، مال نامی ہے، جن کا نام شریعت میں لے کر حکم دیا گیا ہے۔ اور سونا جس صورت میں بھی ہو یہ اضافی ہے۔ اس کی وجہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جب آپ یہ آپ کے لیے ایک پرافٹ ہوتا ہے تو آپ اسے بیچ ڈالتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، حاجت اصلیہ کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ تو سونا زیور کی صورت میں ہو، خام ڈلی کی صورت میں ہو، یا کسی برتن کی صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں، اچھا خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، چاہے جس قرات کا بھی ہو، سونا اور چاندی بہر صورت یہ اموال زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے دو جو اموال زکوٰۃ میں ہے، سونا اور چاندی، یہ اموال زکوٰۃ ہیں، یہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا ملاوٹ والے ہوں، ہر دو صورت یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائیں گے۔ اور تقریباً ہر متوسط گھرانے کے اندر سونا تو موجود ہوتا ہی ہے عورتوں کے پاس۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اگلی تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کرنسی، نقدی، پرائز بانڈ۔ کرنسی چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، بینک میں ہو یا اپنے پاس گھر میں موجود ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا پھر بانڈ کی صورت میں ہو، بانڈ بھی تو ایک کرنسی ہے نا، سرمایہ کاری میں اسے لگا رکھا ہو، کسی کو امانتاً دیا ہو یا پھر قرض دیا ہو، باہر صورت یہ مال زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چل کے انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گے کہ قرض جب انسان کو ملنے کی کبھی امید ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے گا واپس، تو وہ اس کا اپنا پیسہ ہے جو سیو ہے کسی جگہ پہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی مال تجارت۔ کیا پڑھا تھا جی؟ مال تجارت، جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے، جو بھی چیز، توجہ ہے، جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے، اس سے ظاہرہ پرافٹ حاصل کرنا ہے، بیچنی ہے تو پرافٹ کی غرض سے اسے بیچا جائے گا نا۔ تو مال تجارت کے بدلہ جو چیز خریدی گئی ہو وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کے بدلے میں جو چیز خریدی گئی ہو وہ کیا ہے جی؟ مال تجارت ہے، بشرط کہ خریداری سے لے کر اب تک نیت تجارت تبدیل نہ کی ہو، یعنی اس پر تجارت کی نیت ہے، مثال کے طور پر پلاٹ لے کر رکھا ہے تو وہ اسی غرض سے رکھا ہے کہ بیچوں گا تو پرافٹ حاصل کروں گا، تو اگر درمیان میں نیت یہ تبدیل نہیں ہوئی کہ نہیں میں اسے رکھوں گا، میں اپنا مکان بناؤں گا یا اپنی ضرورت کے لیے میں نے اسے رکھا ہے، تو جب تک یہ نیت نہیں بنے گی کہ میری ضرورت ہے، میں نے ضرورت کے لیے اسے رکھا ہے، تب تک اس پر زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے بیچنے کی غرض سے رکھا ہے کہ جب وہ بکے گا تو اس وقت جو پرافٹ ہوگا وہ پرافٹ میں حاصل کروں گا، تو پھر جب جس سال بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی اس سال کا جو اس پلاٹ کا ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آگے چلیے جی، اگلی چیز ہے، وہ چیزیں تھیں اموال زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مال جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ توجہ ہے، وہ اموال جن پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ واجب نہیں فرمائی، خواہ وہ کتنی ہی قیمتی قسم کے ہوں۔ نمبر 1، انہیں بھی 2 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، حاجت اصلیہ والا مال۔ کون سا؟ حاجت اصلیہ والا مال۔ اور نمبر 2، مال غیر نامی۔ اچھا، حاجت اصلیہ والا مال کون سا ہے؟ وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے،
اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، ایسی چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خانہ داری کا ضروری سامان جو ہوتا ہے وہ حاجت اصلیہ میں، رہنے کا مکان حاجت اصلیہ میں، سواری گاڑی جو ضرورت کی ہے وہ، ضرورت کی کتابیں، سردی گرمی میں پہننے والے کپڑے، کھانے پینے کا ضروری جو سامان ہے وہ، خوراک، پیشہ ورانہ آلات، مثال کے طور پر ایک حمام ہے، نائی ہے، تو اس کے جو اوزار ہوں گے جن سے وہ کام کرتا ہے وہ آلات، جن سے کام کیا جاتا ہے وہ آلات، اسباب یعنی مشینیں وغیرہ۔ حاجت اصلیہ میں فی الحال خرچ کرنے کے لیے یا قرض یا مکان یا دکان کا فی الحال کرایہ ادا کرنے کے لیے کرنسی وغیرہ۔ اچھا، مال غیر نامی وہ تھا، وہ حاجت اصلیہ والا مال جو میں نے ابھی بیان کیے۔ اب مال غیر نامی کون سے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ شو کروں، کیونکہ یہ کافی چیزیں اکٹھی کی ہیں بیان کرنے کے لیے، تو بیان بھی کر دیتا ہوں اگر کسی کو یاد رہے تو۔ مال غیر نامی مکان، فرنیچر، گودام، کتابیں، دکان، فلیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ، سی سی ٹی وی کیمرہ آج کل ہر گھر میں لگے ہیں، جنریٹر ہے، خالی پلاٹ، فیکٹری کی زمین، عمارت، اوزار، کاؤنٹر ٹیبل، کار، بائک، کھیل کے سامان، کرائے پر دی گئی دکان، فریج، ضرورت سے زائد کپڑے، فارم ہاؤس، فیکٹری کی مشینیں، دکان کے شوکیس، ٹی وی، ڈش، ایل سی ڈی، آرٹیفیشل زیورات، ہیرے جواہرات، تزئین و آرائش کا سامان، گھر یا دکان میں لگا اے سی، کار پر دیا گیا، کرائے پر دیا گیا رکشہ، کرائے پر دیا ہوا گھر، یہ مال غیر نامی ہیں۔ ان پر مال غیر نامی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے یہی چیزیں تھیں کہ دو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ایک ہم نے شرائط زکوٰۃ پڑھی ہے اور دوسری ہم نے اموال زکوٰۃ پڑھی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی برگاہ میں کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔